الله وبركاته. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. صدق الله مولانا العظيم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. برہم ہوں بجلیاں کہ ہوائیں خلاف ہوں، برہم ہوں بجلیاں کہ ہوائیں خلاف ہوں، کچھ بھی ہو اہتمام بہاراں کریں گے ہم سینچتے ہیں کشتے صحرا کو اپنے لہو سے، ہم سینچتے ہیں کشتے صحرا کو اپنے لہو سے، مانگے ہوئے سورج سے سویرا نہیں کرتے. اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے. معزز و محترم علماء کرام، زعماء ملت اور ضلع جنگ کی غیرت مند دھرتی کے غیور مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میری خوشبختی اور سعادت ہے کہ مدرسہ عربیہ شمسیہ فخر المدارس کے اس پروقار اور عظیم الشان اجتماع میں مجھے حاضری اور آپ سے ہم کلام ہونے کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے. اور اسی پروگرام کی نسبت سے استاذ مکرم شیخ المشائخ حضرت اقدس مولانا عبد المجید لدھیانوی حفظہ اللہ و اطال اللہ عمرہ کی زیارت، ملاقات اور صحبت کا شرف حاصل ہوا. میں اپنی گفتگو سے پہلے یہ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، مجھے سننے والے بلانے والے جانتے ہیں کہ میں رسمی خطیب نہیں ہوں اور نہ ہی میرا یہ کوئی پیشہ ہے. اس لیے آنکھیں بند کر کے یاسین سنانا اور آپ سنیں، باتیں کریں، متوجہ ہوں یا سو جائیں اور میں اپنا شور کرتا رہوں، یہ میرے لیے بہت مشکل بات ہے. میں نے حاضری لگوانی تھی، وہ ہو گئی. اب اگر آپ چند لمحات میرا ساتھ دیں تو ہم بھی اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے، لیکن اگر آپ نہ چاہیں تو اجازت لے کے رخصت ہو جائیں گے. کیا خیال ہے میرے بھائی؟ ارادہ ہے سننے کا انشاءاللہ. تھوڑے سے پھر سننے کا ماحول بنائیں، ذرا قریب ہو جائیں. جو ساتھی کھڑے ہیں وہ تشریف رکھیں. میں بہت لمبی چوڑی گفتگو کرنے کا عادی بھی نہیں ہوں اور آپ کو اکتاہٹ میں مبتلا بھی نہیں کرنا چاہتا، اور سفر بھی ہے میرا آگے. قرآن مجید اس دنیا میں اللہ رب العزت کی بہت بڑی اور عظیم ترین نعمت ہے.
اور یہ اللہ کا پیغام ہے اپنے بندوں کے نام، جس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت تک پہنچایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک عمل کے ذریعے، اپنی سیرت و کردار کے ذریعے اور اپنی سچی اور مبارک زبان کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کی تشریح اور تفسیر فرمائی ہے۔ حضور کے منہ سے جو بات نکلی وہ بھی قرآن کی تفسیر ہے، اور میرے اور آپ کے آقا نے جو عمل فرمایا وہ بھی قرآن کی تفسیر ہے۔ اس لیے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب یہ سوال کیا گیا کہ میرے آقا کی سیرت کیا ہے، میرے حضور کے اخلاق کیا ہیں، تو ام المومنین نے فرمایا کہ خلقہ القرآن، حضور کی سیرت تو قرآن ہے، جو قرآن لفظوں میں ہے وہی مجسم عمل میں حضور کی زندگی ہے۔ اسی کو کسی نے بہت اچھے انداز میں، بہت اچھے پیرائے میں بیان کیا تھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر یہ کہہ اٹھی دنیا، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنے عمل اور اپنے فرمان کے ذریعے صحابہ کے سامنے پیش کیا، اور میرے نبی کے 1.5 لاکھ صحابہ نے قرآن کو اور میرے نبی کی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا۔ اب قرآن کا وہ معنی جو صحابہ نے سمجھا اور حضور کی زندگی کا وہ مطلب جو صحابہ نے سمجھا، وہ امت کے لیے معیار ہے۔ آج صحابہ کے بعد آنے والا کوئی بھی یہ دعویٰ کرے کہ قرآن کو میں زیادہ سمجھتا ہوں، میں زیادہ عربی دان ہوں، میں زیادہ تدبر کرنے والا ہوں، میرا دماغ زیادہ عالی ہے، اور سیدنا صدیق اکبر نے یا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو اس انداز میں نہیں سمجھا جس انداز میں قرآن کو میں سمجھ سکتا ہوں۔ آج کوئی آ کے یہ دعویٰ کرے تو کیا ہم اس کی بات سننے اور ماننے کے لیے تیار ہیں؟ آج کوئی یہ دعویٰ کرے کہ حضور کی سیرت کو جس انداز میں دیکھتا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں، وہ سیدنا عثمان اور سیدنا علی نہیں دیکھ پائے، میں حضور کی سیرت کو زیادہ پڑھنے والا، زیادہ دیکھنے والا، زیادہ سمجھنے والا ہوں، تو کیا خیال ہے کسی کی بات کو مانا جا سکتا ہے؟ اگر بات میری ہو، اگر بات قاری صاحب کی ہو، اگر بات حضرت کی ہو، پھر تو بات کہی جا سکتی ہے کہ میری اینک کالی بھی ہے، میری اینک میلی بھی ہو سکتی ہے، میری اینک گندی بھی ہو سکتی ہے، میری اینک خراب بھی ہو سکتی ہے، اور میرے سمجھ میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، میرے فہم میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، میرے تدبر میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اکابر علماء دیوبند نے ہمیں یہ نظریہ دیا ہے، اکابر علماء اہل سنت نے ہمیں یہ نظریہ دیا ہے، ہم قرآن کو بھی اور اپنے نبی کی زندگی کو بھی اپنی اینک سے نہیں دیکھتے۔ اگر اپنی اینک سے دیکھیں تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ تیری اینک کالی ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے تیری اینک میلی ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے تیرا دماغ عالی نہیں ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے تیرا حافظہ درست نہیں ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے تیرا تدبر کامل نہیں ہے۔ ہم حضور کی سیرت کو یا قرآن کے الفاظ کو، قرآن کی تفسیر کو اپنی اینک سے نہیں دیکھتے، ہم تو قرآن کو بھی ابو بکر کی اینک سے دیکھتے ہیں، سیدنا عمر فاروق کی اینک سے دیکھتے ہیں، اور صحابہ کی اینک سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے میرے
اکابر نے یہ عقیدہ اور نظریہ دیا ہے کہ صحابہ معیار حق ہیں، صحابہ ایمان کی کسوٹی ہیں، صحابہ ایمان کا ترازو ہیں، جو صحابہ نے بیان کیا، جو صحابہ نے سمجھا، آج وہی حق ہے۔ آج کوئی آ کے یہ کہے کہ صدیق صحیح نہ سمجھ سکا، میں سمجھتا ہوں، اور فاروق صحیح نہ دیکھ سکا، میں دیکھتا ہوں، کیا خیال ہے میں اور آپ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں؟ ماننے کے لیے تیار ہیں؟ اس لیے یہ مدارس یہ امت کے محسن ہیں، یہ امت کے بہت بڑے محسن ہیں۔ ان پہ آپ کوئی تانا بھی لگائیں، انہیں آپ کوئی الزام بھی دیں، انہیں آپ گھڑی کی سوئی کو الٹا چلانے والا کہیں، انہیں آپ زمانے کا ادراک نہ کرنے والا قرار دیں، زمانے کے ساتھ نہ چلنے والا قرار دیں، زمانے کے تقاضوں سے غافل سمجھیں یا کچھ بھی سمجھیں، لیکن یہ امت کو وہ دین بتا رہے ہیں، اپنی عقل سے نہیں، اپنے فہم سے نہیں، اپنی سمجھ سے نہیں، بلکہ وہ دین جو صدیق اکبر نے سمجھا تھا، وہ دین جو فاروق اعظم نے سمجھا تھا۔ تو یہ مدارس ہمارے بہت بڑے محسن ہیں، پوری امت کے محسن ہیں یا نہیں میرے بھائی؟ جب یہ محسن ہیں تو عقل بھی، شریعت کا حکم بھی یہی ہے، اور عقل بھی اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جو احسان کرے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کیا خیال ہے میرے بھائی؟ شکریہ ادا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ مدارس ہمارے محسن ہیں، ان کے مدارس چلانے والوں کے، ان کے انتظام و انصرام کرنے والوں کے ساتھ ہمیں اپنی زبان کے ذریعے بھی، اپنے دل کے ذریعے بھی، اور اپنے ظاہری عمل کے ذریعے بھی ان کے ساتھ محبت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہی اس احسان کا شکر ہے، یہی اس احسان کا شکریہ ہے۔ کیا خیال ہے میرے بھائی؟ کریں گے نا انشاءاللہ؟ دوسری بات یہ ہے، ابھی حضرت فرما رہے تھے، اگلی بات کرنے سے پہلے ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ کھائیں گے کہاں سے؟ یہ طلباء جن کو ہم مدرسے میں بھیج دیں گے یہ کھائیں گے کہاں سے؟ ایک طرف تانا ہے کہ کھاتے بہت ہیں، اور ایک طرف اعتراض یہ ہے کہ کھائیں گے کہاں سے۔ یہ بات وجہ ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک منظر دکھاتا ہوں۔ جب یہ سورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورت النصر نازل ہوئی، بہت سے صحابہ خوش ہو گئے، بہت سے صحابہ فرحت و انبساط میں بہت کھل گئے، اللہ کی مدد آ گئی، فتح آ گئی، لوگ جوک در جوک دین محمد میں، دین اسلام میں داخل ہونے لگے۔ توجہ میری طرف حضرات آ رہے ہیں، تشریف لاتے رہیں گے، توجہ میری طرف۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب یہ سورت نازل ہوئی کئی صحابہ خوش ہو گئے، اسلام کی فتح کا اعلان سن کے کئی صحابہ خوش ہو گئے، اللہ کی مدد کا اعلان سن کے کئی صحابہ خوش ہو گئے، لوگوں کے جوک در جوک دین اسلام میں داخل ہونے کی بات سن کے۔ لیکن کئی صحابہ سیدنا صدیق اکبر کی طرح کے کئی صحابہ رونے لگے اور آنکھوں سے آنسو آ گئے، اس بات کو سوچ کے کہ اللہ کی مدد آ گئی، دین کامل ہو گیا، اللہ کی نصرت آ گئی، فتح آ گئی، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ کہیں یہ حضور کے کام کے مکمل ہونے کا اشارہ تو نہیں ہے، کہیں میرے آقا کے دنیا سے رخصتی کا اشارہ تو نہیں ہے۔ انہی صحابہ میں سے جو اس سورت کو پڑھ کے اور سن کے غمگین ہوئے، ایک صحابی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اداس ہوں، پریشان
پریشان ہوں، غمگین ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ مدینہ میں دو طرح کے لوگ رہتے ہیں، یا مہاجر ہیں یا انصار ہیں۔ مہاجر انصار وہ ہیں جو مدینہ کی لوکل آبادی ہے، یہاں ان کا قبیلہ ہے، یہاں ان کی زمینیں ہیں، یہاں ان کے جائیداد ہیں، یہاں ان کے کاروبار ہیں۔ اور مہاجر صحابہ وہ ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے بہت بڑی تعداد میں یہاں پر آباد ہیں، یہاں ان کی قوم کی بڑی تعداد موجود ہے، یہاں ان کا قبیلہ موجود ہے، یہاں وہ دیر سے آئے ہوئے، یہاں ان کی زمینیں بھی بن گئیں، یہاں ان کا کاروبار بھی ہو گیا، اب وہ یہاں کے مقامی لوگوں کی طرح مدینہ میں رہتے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں یمن کے قبیلہ دوست سے آیا ہوا ایک مہاجر، میرا کوئی قبیلہ نہیں ہے، میرا کوئی وطن نہیں ہے، میرا کوئی گھر بار نہیں ہے، میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، میری کوئی زمین جائیداد کاروبار نہیں ہے۔ ابھی تک تو زندگی گزارنے کا طریقہ یہ تھا کہ صفا کے چبوترے پہ پڑے رہتے، آپ کو دیکھتے، بھوک لگتی، آپ کے چہرہ انور کا دیدار کرتے، یہ ہماری بھوک کو مٹا دیتا۔ اگر پیاس لگتی، آپ کے چہرہ انور کو دیکھتے، ہماری پیاس بجھ جاتی، کچھ کھانے کو ملتا کھا لیتے، کچھ پینے کو ملتا پی لیتے، اس کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی تھی۔ لیکن جب سے سورۃ النصر نازل ہوئی ہے، دل میں یہ بات آ گئی کہ اب اللہ کریم آپ کو اپنے پاس بلائیں گے۔ یا رسول اللہ، میں آپ کے بعد ایک دن بھی دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، لیکن اگر اللہ نے یہ مقدر فرمایا کہ آپ کے بعد میں بھی دنیا میں رہا تو میری زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ میں کہاں جاؤں گا؟ مہاجر اپنے گھر میں، انصار اپنے گھر میں، میں کہاں جاؤں گا؟ یا رسول اللہ، میرے لیے کوئی انتظام فرمائیے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ کو، مسند فردوس دلمی کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ کو اپنے پاس بلایا، شفقت کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا، یا ابا ہریرہ تعلم القرآن وعلمہ حتی اتاک الموت۔ اے ابو ہریرہ، پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، قرآن تیرے پاس ہے، قرآن کو پکڑ لو، قرآن کی خدمت میں لگ جاؤ، قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں، قرآن سیکھنے اور سکھانے میں لگ جاؤ، حتی اتاک الموت، اور میرے ساتھ وعدہ کرو کہ اسی کام میں تجھے موت آ جائے، قرآن پڑھتے پڑھاتے، قرآن سیکھتے سکھاتے، قرآن کی خدمت کرتے ہوئے تیری موت آ جائے۔ اگر فَإِنْ أَتَاكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ فِيهِ، اگر قرآن کی اس خدمت میں تیری موت آ گئی تو میں تجھے ضمانت دیتا ہوں، میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں، زارت الملائکۃ قبرک کما یزار بیت العتیق، آسمان کے فرشتے تیری قبر کی زیارت کرنے کے لیے، تیری قبر کو دیکھنے کے لیے، ایک روایت میں یہ ہے کہ حجت الملائکۃ، تیری قبر کا طواف کرنے کے لیے، تیری قبر پہ، تیری قبر کو دیکھنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے آسمان کے فرشتے ایسے اتریں گے کہ جس طرح پوری دنیا کے لوگ کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ جایا کرتے ہیں۔ یہ قرآن بہت بڑی نعمت ہے۔ اگلی اور آخری بات، یہ قرآن بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ اللہ کا دین قرآن ہے۔ اللہ کو اپنے بندے سے جو مطلوب تھا وہ قرآن میں لفظوں میں نازل ہوا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عمل امت کے سامنے رکھا، عملی نمونہ پیش کیا۔ 1.5 لاکھ صحابہ نے اپنے عمل میں حضور کی اس تفسیر کو، حضور کی اس تشریح کو محفوظ کر لیا۔ اب امت کے پاس قرآن بھی ہے، اور قرآن کی الہی تفسیر محمد عربی کی زندگی بھی ہے، اور ان دونوں کو محفوظ کرنے والا صحابہ کا پیمانہ بھی ہے۔ اب جو بھی دین سے دشمنی کرے گا، توجہ فرمائیں، جو بھی دین سے دشمنی کرے گا، جو بھی دین میں چور دروازے تلاش کرے گا، وہ پہلے صحابہ کو حضور کی زندگی سے ہٹانے کی کوشش کرے گا کہ صحابہ کی اینک ختم ہو جائے،
پھر حضور کی زندگی کا مطلب میں خود بیان کروں گا، پھر قرآن کا مطلب میں اپنے پاس سے بیان کروں گا۔ جو دین کا دشمن ہے وہ صحابہ کا دشمن ہے، جو نبی کا دشمن ہے وہ صحابہ کا دشمن ہے، جو قرآن کا دشمن ہے وہ صحابہ کا دشمن ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے حضور کی تشریح اور تفسیر کی پہلی حفاظتی باڑ لگائی اور صحابہ کے مقدس عمل کی دوسری باڑ لگائی۔ اس سے قرآن محفوظ ہو گیا اور آنے والی نسلوں میں یہ کام مدارس کی اس چار دیواری نے کیا ہے، مدارس میں پڑھنے والے ان معصوم بچوں نے کیا ہے، اس قرآن کو محفوظ کر دیا۔ آج دنیا اپنی تمام تر ٹیکنالوجی، اپنے تمام تر وسائل کے باوجود قرآن میں کوئی کمی اور کجی تلاش نہیں کر سکی، قرآن میں کوئی تغیر اور تبدیلی دنیا نہیں لا سکی۔ آج قرآن کے اوراق، قرآن کے الفاظ محفوظ ہیں، قرآن کے الفاظ پوری دنیا میں محفوظ ہیں، اور ایک محدود اندازے کے مطابق ایک سال میں 2 کروڑ مسلمان بچے ایک سال میں قرآن مجید پوری دنیا میں حفظ کر رہے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے میں نے بنگلہ دیش سے چھپنے والی ایک رپورٹ پڑھی ہے، عرب اور عجم پوری دنیا میں جو مسلمان بچے حفظ کر رہے ہیں، ایک سال میں اوسطاً 2 کروڑ بچے مسلمان حافظ بن رہے ہیں۔ قرآن کے الفاظ محفوظ ہیں، قرآن کے معانی محفوظ ہیں۔ اللہ نے ان مدرسوں سے اٹھنے والے بچوں کو جب آگے بڑھایا اور انہوں نے قرآن کے الفاظ سے نکل کے پیغمبر کی زندگی کو دیکھا، صحابہ کے عمل کو دیکھا، وہ قرآن کی تفسیر اور مفہوم کے ماہر بن گئے۔ پوری دنیا میں کوئی اٹھے اور قرآن کا غلط معنی بیان کرے، پوری دنیا سے آواز آئے گی کہ یہ معنی غلط ہے، یہ مفہوم غلط ہے۔ پوری دنیا میں کوئی قرآن کو اپنے غلط مطلب کے لیے، غلط موقف کے لیے قرآن کو کھینچے، پوری دنیا سے آواز آئے گی کہ یہ غلط ہے، یہ تفسیر غلط ہے، قرآن کا یہ مفہوم نہیں۔ قرآن کے معانی کو اللہ نے امت کے علماء کے ذریعے محفوظ کر دیا۔ قرآن کے عقیدے کو، قرآن کے عقائد اور قرآن کے کلام کو اللہ نے متکلمین اور مناظرین کے ذریعے محفوظ کر دیا۔ قرآن کے مسائل کو اللہ نے فقہاء، مجتہدین اور مفتیان کرام کے ذریعے محفوظ کر دیا۔ قرآن کے سلوک، احسان اور تصوف کو اللہ نے مشائخ اور صوفیاء کے ذریعے محفوظ کر دیا۔ آج قرآن اپنی ہر صورت میں محفوظ ہے۔ توجہ فرمائیے، قرآن کے الفاظ محفوظ ہیں، قرآن کے معانی اور تفسیر محفوظ ہے، قرآن کا مطلب اور مفہوم محفوظ ہے، قرآن کے مسائل محفوظ ہیں، قرآن کے عقائد محفوظ ہیں، قرآن کا سلوک و احسان محفوظ ہے، قرآن اپنی ہر شکل میں محفوظ ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک محفوظ رہے گا۔ انشاءاللہ قرآن صبح قیامت تک محفوظ رہے گا۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کے توجہ فرمائیں، اس سے آگے بڑھ کے قرآن کے آنے کا، قرآن کے بھیجے جانے کا اور نبی کے بھیجے جانے کا ایک مقصد اس قرآن نے خود بیان کیا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے اس قرآن کو دنیا میں بھیجا، اللہ نے اپنے نبی کو اس قرآن کے ساتھ دنیا میں بھیجا، دین حق کی سچائی دے کے بھیجا۔ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس قرآن کو الفاظ میں بند نہ کرو، تاکہ اس قرآن کو نقوش میں بند نہ کر دیا جائے، تاکہ اس قرآن کو گتے کی 2 جلدوں میں بند نہ کر دیا جائے، بلکہ اس قرآن کو دنیا کا نظام بنایا جائے، بلکہ اس قرآن کو دنیا کا قانون بنایا جائے۔ اس قرآن کے نظام کو دنیا میں غالب کرنا، یہ قرآن کا اور میرے قرآن کے آنے کا اور میرے نبی کی بعثت کا مقصد ہے۔ آج قرآن محفوظ ہے، امت کے علماء کا احسان ہے، قرآن محفوظ ہے، اکابر کا احسان ہے، اکابر کی خدمت ہے۔ قرآن محفوظ، قرآن کے الفاظ محفوظ، قرآن کی تفسیر محفوظ، قرآن کے معانی اور مفاہیم محفوظ، قرآن کے مسائل، عقائد اور سلوک محفوظ، ہر چیز محفوظ ہے۔ لیکن آج پوری دنیا میں 1 فٹ بھی وہ جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ دنیا میں یہ ہو کہ ہم یہ کہہ سکیں، فخر کے ساتھ یہ کہہ سکیں کہ یہ 1 فٹ جگہ وہ ہے کہ یہاں پر وہ قرآن نافذ ہے جس کو اللہ کے نبی نے مدینہ میں نافذ کیا تھا۔ کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور میرے بھائی، اللہ کی مرضی ہے،
ہماری غفلت ہے، سستی ہے، اعتراف ہے، اعتراف گناہ ہوگا، اللہ توبہ کی توفیق بھی دے گا، اللہ اس سے نکلنے کی توفیق بھی دے گا، اعتراف ہے، لیکن دنیا میں اسلام کا نظام، قرآن کی حاکمیت، قرآن کا اقتدار اعلیٰ کیسے آئے گا؟ آج ہزار باتیں ہو سکتی ہیں، دنیا میں کوئی قوم اپنی تجارت اور معیشت کے ذریعے غالب آ سکتی ہے، میں مانتا ہوں۔ دنیا میں کوئی قوم اپنی سفارتکاری کے ذریعے غالب آ سکتی ہے، میں تسلیم کر لیتا ہوں۔ دنیا میں کوئی قوم کسی اور ذریعے سے غالب آئے گی، میں مان لیتا ہوں، لیکن امت اسلام، امت قرآن، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اگر غالب آئی تھی اور اگر غالب آئے گی، اس کا ذریعہ، اس کا الوہی طریق جو قرآن نے بیان کیا ہے، جو اللہ کے نبی کی مبارک زندگی نے بیان کیا ہے، وہ صرف اور صرف اور صرف جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس کے ذریعے اسلام دوسرے اعمال کے ذریعے محفوظ ہوگا، پھیلے گا، پھولے گا، لیکن غالب کس ذریعے سے آئے گا؟ بولیے، ڈر کیوں رہے ہیں میرے بھائی؟ کس ذریعے سے آئے گا؟ کس ذریعے سے؟ اگر کل آپ کو یہ خبر ملے آپ کے ملک کی قومی اسمبلی نے یہ قانون منظور کیا ہے، توجہ فرمائیں، آپ کے ملک کی قومی اسمبلی نے یہ قانون منظور کیا ہے کہ اسلام آباد میں غیر ملکی سفیر رہتے ہیں، چھوٹا سا شہر ہے اور بہت بڑی تعداد میں غیر ملکی وہاں پر رہتے ہیں، اور ان میں ایک بڑی تعداد غیر مسلموں کی بھی ہے، غیر مسلموں کی بھی ہے جو اسلام کو نہیں مانتے۔ تو جب فجر کی اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر کی آواز بلند ہوتی ہے، تو اسلام آباد میں سوئے ہوئے ان غیر ملکیوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسلام آباد کی سطح پر قومی اسمبلی یہ قانون منظور کرے گی کہ فجر کی اذان بند ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ یہ تو سوال ہی نہیں ہے، یہ تو سوال ہی نہیں ہے۔ کون کہے گا کہ ہونی چاہیے؟ یہ سوال نہیں ہے۔ سوال یہ ہے، قومی اسمبلی بل پاس کر لیتی ہے، ایوان بالا میں یہ بل منظور ہو جاتا ہے، وزیر اعظم کے دستخط ہو جاتے ہیں، صدر مملکت کے دستخط سے یہ آئین کا حصہ بن جائے گا۔ آپ منظور کریں گے؟ برداشت کریں گے؟ قومی اسمبلی سے آیا ہے پھر بھی نہیں کریں گے، صدر مملکت کے دستخط سے آیا ہے پھر بھی نہیں کریں گے۔ اذان تو فرض بھی نہیں ہے، اذان تو فرض بھی نہیں ہے، آپ کا یہ رویہ کیوں ہے؟ قومی اسمبلی قانون منظور کرتی ہے، مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ قومی اسمبلی کو کیا اختیار ہے کہ وہ کل یہ کہے کہ قرآن کے پارے 30 ہیں یا 32 ہیں؟ اختیار ہے اسے کیا اختیار ہے؟ وہ ٹریفک کے مسائل درست کرے، وہ سکولوں کے معاملات دیکھے، وہ امن و امان کے مسئلے کو دیکھے، وہ ہسپتالوں کے مسائل کو دیکھے۔ حکومتیں ان کاموں کے لیے ہوا کرتی ہیں، انہیں کیا اختیار کہ وہ یہ کہیں کہ اذان ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کوئی اختیار ہے؟ آئین بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، آئین پاکستان اس کی اجازت نہیں دیتا، اور پاکستانی بھی اس کی اجازت یہ نہیں ہوگا۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے۔ اگر یہی اسمبلی، اگر یہی حکمران، اگر یہی ادارے ہمیں کہتے ہیں جہاد بند ہے، کیوں آپ مجاہدین کے لیے دروازے بند کر لیتے ہیں؟ کیوں آپ راستہ چھوڑ جاتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ جہاد قرآن کا حصہ نہیں ہے؟ جہاد دین کا حکم نہیں ہے؟ اسی لیے ساری دنیا نے زور لگایا، ساری دنیا نے اپنی طاقت، اپنی ٹیکنالوجی، اپنے وسائل لگائے کہ جہاد بند ہو جائے۔ بند ہو گیا؟ بولیے، بند ہو گیا؟ نہیں بند ہوگا، کیونکہ یہ قرآن کا حصہ ہے
اور قرآن میرے اللہ کی صفت ہے، قرآن کلام اللہ ہے، اور کلام اللہ ہونے کی حیثیت سے میرے رب کی صفت ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت میرے رب کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، میرے رب کی صفات کو کوئی بھی نہیں چھین سکتا، کوئی بھی تغیر نہیں کر سکتا۔ کون ہے جو میرے رب کی صفات کو چھینے؟ جب قرآن کلام اللہ ہے، جب تک اللہ کی ذات باقی ہے، یہ قرآن کا کلام اللہ ہونا یہ باقی رہے گا، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اس لیے ساری دنیا الٹی لٹکے، ساری دنیا اپنی طاقت اور ٹیکنالوجی لے کے آئے، میں رہوں نہ رہوں، میری پگڑی رہے نہ رہے، میری دستار رہے یا نہ رہے، میرا جھنڈا رہے یا نہ رہے، میرا نظم، میری جماعت رہے یا نہ رہے، جہاد ان میں سے کسی چیز کا محتاج نہیں، نہ میری گفتار کا، نہ میرے عمل کا، نہ میری پگڑی کا، نہ میرے روشن چہرے کا، نہ میری دستار کا، نہ میرے جھنڈے کا، نہ میری جماعت کا، یہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس کی بنیادوں میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیمتی اور مبارک لہو ہے، اور اس کی بنیادوں میں 15,000 صحابہ کا لہو گرا ہے۔ ساری دنیا بھی آ جائے، یہ جہاد ختم نہیں ہوگا، انشاءاللہ ہوگا ختم؟ پھر آپ ساتھ چھوڑ جائیں گے؟ خدا کے لیے وقت آیا اور گزر گیا، ہم مدح و ذم سے آگے نکل آئے ہیں۔ اب کسی کا ہاتھ چومنا بھی ہمیں دھوکے میں نہیں ڈالتا، اور کسی کا راستہ بدلنا بھی ہمیں برگشتہ نہیں کرتا۔ ہم مدح و ذم سے آگے نکل آئے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ ہماری گاڑی کو ہاتھ لگانا بھی سعادت سمجھتے تھے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم کسی دروازے پہ گئے جن کے ساتھ 10-20 سال سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا تھا، انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ ہم نہیں جانتے۔ سارے معاملات دیکھ لیے، مدح و ذم سے آگے نکل آئے ہیں میرے بھائی۔ آپ ہمارے ہاتھ چومیں، جوتیاں سیدھی کریں، یا ہمیں دیکھ کے نظریں بدل جائیں، اور اگر میں خود بھی ہٹ جاؤں تو کیا ہوگا؟ یہ جہاد اللہ کا حکم ہے، جاری رہے گا انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے میرے بھائی؟ جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ اور یہ جو قرآن اپنی ہر شکل میں محفوظ ہے، اس کا نظام نہیں، یہ جو قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں نا، قرآن کا نظام بھی یہی لائیں گے۔ قرآن کا نظام بھی کوئی اور نہیں لائے گا، کوئی اور نہیں لائے گا۔ حدیث ہے من اذن فہو یقیم، جو اذان دے اقامت بھی اسی کا حق ہے، جو اذان دے اقامت بھی، تکبیر بھی وہی کہے جو اذان دے، تکبیر بھی۔ ہمارے اکابر نے دارالعلوم دیوبند کی جو بنیاد ہے وہ ایک جہادی مارکے کے نتیجے میں ہوئی ہے، اور اکابر نے اس کو ایک چھاونی کی حیثیت سے بنایا تھا کہ یہاں ہم تیاری کریں گے اور اسلام کے غلبے کی محنت کریں گے۔ ہمارے اکابر نے دارالعلوم دیوبند کو بنا کے تحریک ریشمی رومال اور دوسری تحریکوں کے ذریعے جس کی آذان دی تھی، آج انہی مدارس کی چٹائیوں سے اٹھنے والے طالبان نے، طالبان کون ہے؟ یہی ہے نا، کون ہے؟ انہی مدارس سے اٹھنے والے طالبان نے افغانستان میں اس آذان کی اقامت کہہ دی ہے، اس اذان کی اقامت کہہ دی ہے، اور انشاءاللہ العزیز وہ وقت آیا چاہتا ہے۔ اب تجزیے کی بات نہیں، اب 2+2=4 کی باتیں نہیں، اب دعوے اور پیشین گوئیاں نہیں، اب سامنے کا منظر ہے۔ وہ وقت آیا چاہتا ہے کہ انشاءاللہ العزیز دشمن دم دبا کے بھاگ رہا ہے، اور طالبان، یہ طلباء کرام جن کی آپ نے یہاں دستار بندی دیکھی ہے، یہ طالبان وہاں دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے غرور کو اپنے پاؤں تلے روند کے اسلام کا نظام وہاں پہ لانے والے ہیں۔ کیا خیال ہے میرے بھائی؟ پھر آپ ان طالبان کے ساتھ ہیں؟ کون کون ساتھ ہے میرے بھائی؟ ساتھ دیں گے انشاءاللہ؟ پہلے بھی آپ نے ساتھ دیا ہے۔ ضلع جنگ کا لہو پورے افغانستان میں بکھرا ہوا ہے، میرے سامنے ہیں وہ روشن چہرے، میری نگاہوں میں میرے سامنے ہیں وہ نوجوان جو کنٹینروں میں سسکیاں اور پیاس سے ایک دوسرے کے پسینے چوستے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ آپ کی قربانیاں ہم گواہ ہیں، انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ کیا خیال ہے؟ یہ اکابر علماء کا ساتھ
ہمیں ہمیشہ میسر رہا ہے، انشاءاللہ آپ بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. کیا خیال ہے میرے بھائی؟ اگر حکومت ساتھ رہی پھر بھی ساتھ رہیں گے، اگر حکومت مخالف ہوئی تو پھر بھی ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. تحریک غلبہ اسلام، آپ کی جماعت پہلے دن سے میدان عمل میں مصروف عمل، پہلے دن سے اکابر علماء کی امیدوں پہ پورا اترنے والے. انشاءاللہ العزیز جس طرح آپ حضرات ہمارے ساتھ تعاون اور محبت کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ عہد کرتے ہیں. بڑی باتیں میں نہیں کرتا اور نہ مجھے کرنے کی عادت ہے. یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کی محبت سے کل افغانستان فتح ہو جائے گا، پرسوں ہم برما میں قدم گاڑ دیں گے، اس سے اگلے دن عراق کو فتح کر لیں گے. یہ باتیں نہیں کرتے ہم، اور نہ ہی بڑی بڑی باتیں اور بڑے بڑے دعوے اور بڑھ کے ہمیں ہمارے اکابر نے سکھائی ہیں. اتنی بات کرتے ہیں کہ جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ، جب تک سینے میں سانس اور شریانوں میں لہو ہے، دین متین کے اس راستے کے ساتھ وابستہ رہیں گے انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ آپ بھی ساتھ دیں گے؟ اور یہ بھی وعدہ کرتے ہیں کہ اگر ہم اسلام کو دنیا میں غالب کر گئے، یہ ہماری سعادت ہوگی، یہ ہماری سعادت ہوگی، ہمارے اکابر کے مشن کی تکمیل ہوگی، اللہ کی چاہت اور مرضی کی تکمیل ہوگی. اور اگر نہ بھی کر سکے تو ہماری آنے والی نسلیں جب اس راستے پر آئیں گی تو اس راستے پہ انہیں ہماری قبریں نشان منزل کے طور پہ نظر آئیں گی انشاءاللہ. تو کیا خیال ہے؟ آپ ہمارے ساتھ ہیں نا انشاءاللہ؟ کفر سے جنگ ہے، اس جنگ کو جاری رکھنا. تمہیں اسلام کی تابندہ روایت کی قسم، باندھ لے سر پہ کفن، پھر سے مجاہد بن جا اے قوم مسلم، تجھے ایمان کی غیرت کی قسم. اقول قولی ھذا استغفر اللہ علی.